بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذی الجلال والإکرام والفضل والإنعام، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والإکرام علی سلطان الخلائق اجمعین وسید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ورسول المسدد والمصطفى الأحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الہادین المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ فدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاث بحقوقہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم وولایتہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد علیہم الصلاة والسلام فیما سروا وما اعلنوا فیما بلغنی عنہم وما لم یبلغنی۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین، موالیان امیر المومنین، عزاداران سرکار سید الشہداء، اس موسم میں، اس بارش میں آپ کا یہاں آنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ جتنے مومنین بھی اس وقت یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سب کا یہاں آنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ کوئی بھی موسم ہو، کیسا بھی ماحول ہو، کیسا بھی زمانہ ہو، ذکر حسین نہ رکا ہے نہ رکے گا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ وہ حدیث پیغمبر اسلام کی ہر حسینی کو یاد ہونی چاہیے اور ہر حسینی کے قلب پہ تحریر ہو جانی چاہیے کہ جہاں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ بے شک حسین کا قتل مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت کو پیدا کر دے گا جو حرارت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدری علی۔ عزیزان گرامی، سنیے، اصحاب امیر المومنین کے حوالے سے ہماری گفتگو، اس عشرہ محرم الحرام کا عنوان اصحاب امیر المومنین، اور آج یہ گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ کل شب جمعہ تھی
اور اسی کی مناسبت سے ہم نے جس صحابی جلیل کا ذکر کیا، یہ وہ صحابی تھا کہ جس نے ہمیں وہ دعا سکھائی جو ہماری بزموں کو آج بھی منور کر رہی ہے، اور وہ دعائے کمیل، اور وہ صحابی حضرت کمیل ابن زیاد نخعی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ آج جس صحابی کا ذکر کرنا ہے اور جس کی زندگی سے ہم کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس صحابی سے معارف اہل بیت درک کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سلسلہ بھی وہ ذات بھی شب جمعہ ہی سے مربوط ہے۔ اس لیے کیونکہ آج دیکھیے جمعے کا دن ہے، اور کل جو شب گزری ہے وہ شب جمعہ تھی۔ یہ جو شب گزری ہے یہ بھی باعظمت شب تھی، اور جو دن آج اب اختتام پذیر ہو رہا ہے وہ دن بھی بڑا باعظمت دن ہے۔ اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جمعے کی آخری ساعتیں خداوند عالم جمعے کی آخری ساعتوں میں دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ قبولیت دعا کے اوقات ہیں۔ یہ جو جس وقت ابھی ہم آپ جن اوقات سے جس وقت سے گزر رہے ہیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب جب دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو آئیے ہم سب بارگاہ خداوندی میں دعا کریں کہ آج کا دن ہمارے مولا ہمارے آقا سے منسوب دن تھا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہماری سب سے عظیم، سب سے بڑی دعا اور تمام دعاؤں کا ماحصل یہی ہے کہ وہ اپنے ولی، ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سرپرست، ہمارے بادشاہ زمانہ، ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کہ ظہور میں تعجیل عنایت فرمائیں، ان کے ذریعے اپنی حکومت جہانی کو جلد از جلد قائم فرمائے، ان کے ذریعے ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرمائے، ان کے ذریعے مومنین کو عزت بخشے، ان کے ذریعے دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کرے، ان کے جتنے چاہنے والے ہیں اور جہاں جہاں بھی ان کے منتظر رہتے ہیں، ان کا انتظار کرنے والے بسر خداوند عالم ان سب کی جان اور مال، خون، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں تو ہمارا شمار ان کے آوان میں، ان کے اصحاب میں ہو جائے۔ خدایا تجھے واسطہ ہے امیر المومنین کے جلیل القدر صاحب کا، میثا میں تمار کا، کمیل ابن زیاد نخعی کا، مالک اشتر کا، سلمان محمدی کا، ہمارا شمار ہمارے زمانے کے علی، ہمارے زمانے کے مولا و آقا کے آوان و انصار میں کر۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمیں ان کے انتظار میں، ان کی محبت میں، ان کی ولایت میں، ان کی معرفت میں، ان کی اطاعت میں، اور ان کے دشمنوں سے براعت میں خالص سے خالص تر کر دے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیز عزیزان گرامی، کل کی شب جو گزری ہے تو صرف آپ دعائے کمیل نہیں پڑھتے۔ کل جس صحابی کا ذکر ہوا، حضرت کمیل کا ذکر ہوا، جن کی تعلیم کردہ دعا ہم آپ پڑھتے ہیں، تو کل آپ صرف دعائے کمیل نہیں پڑھتے، بلکہ دعائے کمیل کے علاوہ جو کل کی شب گزری ہے وہ ایک اور ذکر سے منسوب ہے، اور ایک ایسا ذکر ہے جو ہماری بزموں کو منور کرتا ہے، ہماری ہر مجلس کی، ہر محفل کی زینت بنتا ہے۔ اور وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ ذکر حدیث کسا کا ذکر ہے۔ کل آپ سب صرف دعائے کمیل کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ حدیث کسا کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ حدیث کسا کس صحابی نے ہم تک پہنچائی ہے؟ دعائے کمیل اگر کمیل کے ذریعے پہنچی ہے تو حدیث کسا کس کے ذریعے پہنچی ہے؟ کس کے نام سے حدیث کسا کا آغاز ہوتا ہے؟ عن جابر ابن عبداللہ انصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں جناب صدیقہ طاہرہ سے۔ آئیے آج جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے معارف اہل بیت درک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جابر، دیکھیں ابھی تک جن اصحاب کا ذکر ہو رہا تھا وہ سارے اصحاب یا تو امیر المومنین کے خاص اصحاب تھے، یا یہ کہ بہت سے بہت رسول اللہ کے صحابی ہیں اور امیر المومنین کے صحابی ہیں، مگر جابر وہ صحابی ہے جسے رسول اللہ سے لے کر
5ویں امام تک کا دور دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ جابر رسول کے بھی صحابی ہیں، امیر المومنین کے بھی صحابی ہیں، امام حسن کے بھی صحابی ہیں، امام حسین کے بھی صحابی ہیں، مولا سید سجاد کے بھی صحابی ہیں، اور امام باقر کے بھی صحابی ہیں۔ عزیزان گرامی، جابر ابن عبداللہ انصاری ہمارے مذہب کی جو بنیادی جو حدیث حجج ہیں ہمارے مذہب کی، یعنی جن حدیثوں پر ہمارے مذہب کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، جن جو حدیثیں ہمارے مذہب کی شہ رگ ہیں، جابر ان حدیثوں میں سے زیادہ تر حدیثوں کے راوی ہیں۔ حدیث کسا راوی کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میری عطرت ہے۔ اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے؟ جن اصحاب نے روایت کیا ان میں سے ایک جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ حدیث منزلت، جہاں پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کن لوگوں نے روایت کیا؟ جن لوگوں نے روایت کیا ہے ان میں سے ایک جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث لو، جس میں 12 کے 12 اماموں کے نام بتائے گئے ہیں، رسول اللہ نے اپنے ایک ایک وصی کا نام بتایا ہے، اپنے ایک ایک وارث کا نام بتایا ہے۔ جب جابر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے سنتے رہتے ہیں کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، میرے 12 خلفاء ہوں گے، ان کے نام کیا ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیے، تو رسول نے بتانا شروع کیا، ان میں پہلے علی ہوں گے، دوسرے حسن ہوں گے، تیسرے حسین ہوں گے، چوتھے علی ابن الحسین ہوں گے، پانچواں وہ ہوگا جس کا نام میرا نام ہوگا، جو باقر العلوم ہوگا، جو علوم کو شگافتہ کرنے والا ہوگا۔ اے جابر تم اس کا زمانہ پاؤ گے، جب تم اس سے ملنا تو میرا سلام اس کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ یہ جابر ہیں جن کے ذریعے رسول اللہ اپنی امانت امام تک پہنچا رہے ہیں۔ جابر امین بارگاہ رسالت کو کہتے ہیں، امین بارگاہ رسالت کو کہتے ہیں۔ جابر ہیں جو زیادہ تر حدیث جو ہمارے مذہب کی بنیاد ہیں وہ حضرت جابر روایت کر رہے ہیں۔ مشہور زمانہ حدیث علی خیر البشر ومن ابا فقد کفر، علی تمام انسانوں میں بہترین انسان ہے اور جس نے اس بات کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث ہم تک کس کے ذریعے پہنچی ہے؟ تو جواب ملے گا جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے پہنچی ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت 2 منٹ کے لیے۔ دیکھیے ضعیفی میں جا کے کوئی کام انسان کرے تو یقیناً اس کا احترام ہوتا ہے، اس کا اکرام ہوتا ہے، لیکن وہ کام اگر وہ ضعیفی میں کر رہا ہے تو اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی جتنی ویلیو، جتنی قدر و منزلت اس کام کی ہوتی ہے جو جوانی میں کیا جائے، جو لڑکپن میں کیا جائے۔ جابر کس عمر میں جابر اس منزل پہ فائز ہوئے ہیں؟ سنیے گا عزیزان گرامی، عمر مبارک کیا ہے جابر کی؟ جابر کا سن کیا ہے؟ محض لکھنے والوں نے لکھا 15 سال یا 16 سال یا 17 سال، یعنی ابھی جابر حد بلوغ میں داخل ہوئے ہیں، اور جیسے ہی جابر حد بلوغ میں داخل ہوئے ہیں ان کے کانوں ایک پیغام پہنچا ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک نبی ہے، ایک ہاشمی نبی ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کا پیغام جابر نے کس عمر میں درک کیا ہے؟ 15 سال، 16 سال یا 17 سال، اور 15، 16، 17 سال کے سن میں جابر اس پیغام سے اتنے متاثر ہو گئے کہ جابر نے اسلام قبول کیا، اور صرف اسلام قبول نہیں کیا بلکہ حضرت جابر کے والد جناب عبداللہ انصاری نے بھی اسلام قبول کیا، اور صرف ان 2 باپ بیٹوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ جابر کا تعلق ہے مدینے سے، شہر مدینہ سے جابر کا تعلق ہے، اسی لیے جابر کو جابر ابن عبداللہ انصاری کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے جو پرانے اصحاب تھے، جو سابقین، ان میں سے
ان کی دو قسمیں ہیں، یا وہ مہاجر ہیں یا وہ انصار ہیں۔ مہاجر وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کر کے جو مکے سے مدینے تشریف لائے، وہ مہاجرین ہیں۔ انصار کون ہے؟ انصار لفظ جمع ہے ناصر کی۔ ناصر کسے کہتے ہیں؟ ناصر کہتے ہیں مددگار کو، مدد کرنے والے کو۔ مدینے والوں نے رسول اللہ کی امداد کی، ان کا ساتھ دیا، تو اس لیے مدینے والوں کو انصاری کہا جاتا تھا، اور مکے سے جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ انہیں مہاجر کہا جاتا تھا۔ جابر مدینے میں رہنے والے ہیں، جابر کے والد مدینے میں زندگی گزارنے والے ہیں، اور جابر انصاری ہیں، اسی لیے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہا جاتا ہے۔ اب سنیے عزیزان گرامی، جو کام ایک دم لڑک پن میں، ہماری زبان میں 15 16 17 سال کے نوجوان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لڑکا ہی تو کہتے ہیں، اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں؟ لیکن دیکھیے جابر اس کمسنی میں کیا کام کر رہے ہیں۔ وہ جو پہلا وفد رسول اللہ کے پاس پہنچا، جس نے رسول اللہ کو دعوت دی کہ آپ مکے میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، آپ مدینے تشریف لے آئیے، جس نے ہجرت کرنے کی دعوت دی ہے، اس وفد میں، اس گروہ میں جہاں بڑے بڑے بزرگ شامل تھے، انہی بزرگوں میں ایک 15 سال کا نوجوان بھی ہے، ایک 15 16 17 سال کا نوجوان بھی ہے، جو ابھی ابھی حد بلوغ میں داخل ہوا ہے، اور اس نے بھی جا کر رسول اللہ کو دعوت دی کہ سرکار مکے میں بہت ظلم ہو رہا ہے، آپ مدینے تشریف لے آئیے۔ عزیزان گرامی، جابر کا مرتبہ سمجھیے گا کہ جابر اس ذات کو کہتے ہیں جس نے 15 16 یا 17 برس کے سن میں وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے ہجرت کی ہے اور مکے سے مدینے تشریف لائے ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ مردہ آباد۔ ایک صلوات پڑھنے اور بر محمد و آل جناب جابر کے والد حضرت عبداللہ بہت بڑے صحابی ہیں رسول اللہ کے۔ حضرت عبداللہ بہت رئیس آدمی تھے، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت عبداللہ بہت رئیس آدمی تھے، لیکن دو چیزیں تھی حضرت عبداللہ کی ذات میں۔ ایک یہ کہ بہت بڑے سخی تھے، جو مانگتا تھا تو اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، دور جاہلیت میں بھی بہت بڑے سخی تھے۔ دیکھیے جب سخاوت کا ذکر ہوتا ہے تو تاریخ اسلام میں کچھ ایسے اصحاب ہیں جن کی سخاوت اسلام لانے سے پہلے ہی، اسلام کے ظاہر ہو جانے سے پہلے ہی کافی مشہور تھی۔ ان میں سے ایک حضرت جابر کے والد تھے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، انصاری تھا، اور ایک اور نام ہے لگے ہاتھ تبرکن، ان کا بھی ذکر کرتا چلوں کیونکہ وہ پوری مجلس ان پر نہیں ہو پائے گی۔ ایک اور نام ہے، بڑا مشہور نام ہے، جب سخاوت کا ذکر ہوتا ہے تو نام فوراً دماغ میں آتا ہے۔ کس کا نام؟ حاتم طائی کا نام۔ حاتم طائی، کس نے یہاں پر اس مجمع میں کون ایسا ہے جس نے حاتم طائی کا نام نہیں سنا ہے؟ قصوں میں، کہانیوں میں اتنے بڑے سخی ہیں۔ حاتم طائی کی کہانیاں بنی حاتم طائی کی شخصیت کے ارد گرد، بڑا مشہور نام ہے، صرف شیعوں میں نہیں، صرف مسلمانوں میں نہیں، پوری دنیا میں مشہور نام ہے۔ کس کا؟ کس کا؟ حاتم طائی کا۔ حاتم طائی بڑا مشہور نام ہے۔ ان کے بیٹے تھے جن کا نام ہے عدی ابن حاتم طائی، یا ایک تلفظ اس کا یوں ہے ادئی ابن حاتم طائی۔ اب یہ عدی کہیے یا ادئی کہیے، یہ جو عدی ابن حاتم طائی تھے یہ مسلمان ہوئے، اور صرف مسلمان نہیں ہوئے بلکہ مولا کے سچے اصحاب میں ہوئے، امیر المومنین کے سچے غلاموں میں شامل ہوئے، اور انہوں نے امام حسن تک کا زمانہ پایا، اور یہ امیر المومنین کے صحابیوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، امام حسن کے صحابیوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور عدی ابن حاتم طائی، جملہ سن لیجیے عزیزان گرامی، اور اس جملے کو آج کی مجلس کا ایک پیغام سمجھ کے محفوظ
کر لیجئے گا۔ عدی ابن حاتم طائی، جو حاتم طائی کے بیٹے، حاتم طائی جس کی سخاوت پوری دنیا میں مشہور ہے، اس حاتم طائی کے بیٹے عدی ابن حاتم طائی امیر المومنین کے باوفا اصحاب میں عدی ابن حاتم طائی کا شمار ہوتا ہے۔ عدی ابن حاتم طائی کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا طارف، ایک کا نام تھا طرفہ، ایک کا نام تھا طریف۔ یہ تینوں بیٹے جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، جب مولا، دیکھیے مولا کو کیسے کیسے صحابی ملے، واقعی ہماری جان قربان ایسے صحابیوں پر، ہماری جان قربان کا کتنا بھی ذکر کیا جائے ان کا کم ہوگا۔ عزیزان گرامی، عدی ابن حاتم طائی کے 3 بیٹے طارف، طرفہ، طریف، یہ تینوں بیٹے صفین کے میدان میں شہید ہو گئے۔ جب امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی، اب دیکھیے میں ابھی باب فضائل میں ہوں، فضائل ہی پڑھ رہا ہوں، جب مولا کے سر پہ ضربت لگ گئی اور اس کے بعد مولا جب شہید ہو گئے تو عدی ابن حاتم طائی کا جانا، ان کا شام جانا ہوا، اور جب حاکم شام کے دربار میں پہنچے عدی ابن حاتم طائی تو حاکم شام چونکہ عدی بڑے باپ کے بیٹے تھے، بڑے مشہور باپ کے بیٹے تھے، حاتم طائی کے بیٹے تھے، چاہا کہ کسی طریقے سے میں ان کو توڑ کے اپنے گروپ میں شامل کر لوں تو میرا بھی بڑا نام ہوگا کہ میرے ساتھیوں میں حاتم طائی کا بیٹا ہے۔ تو ایک مرتبہ حاکم شام نے عدی ابن حاتم طائی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ایک طنز کیا، کہنے لگا کہ اے عدی، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی کے خود کے بیٹے تو بچ گئے صفین کے میدان میں، مگر تمہارے 3 بیٹے صفین میں قتل ہو گئے، تمہارے 3 بیٹے، تینوں بیٹے صفین میں قتل ہو گئے، علی کے بیٹے تو بچ گئے، تمہارے بیٹے قتل ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کتنا بڑا طنز ہے، کتنی بڑی بات ہے جو ایک باپ سے کہی جا رہی ہے، لیکن واقعاً ہماری جان قربان اپنے مولا کیسے اصحاب پر کیا جواب دیا، تاریخ نے اس جواب کو محفوظ کیا۔ ہمارے لاکھوں سلام عدی ابن حاتم طائی کی عظمت پر، 3 بیٹوں کا داغ اٹھا کے آئے ہیں اور دربار میں کھڑے ہیں، اور جو ہے وہ کہہ رہا ہے حاکم شام کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی کے بیٹے تو بچ گئے، تمہارے بیٹے قتل ہو گئے۔ عدی ابن حاتم طائی نے کہا کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اب سنیے گا میرے مولا کے کیا اصحاب ہیں۔ عدی ابن حاتم طائی نے کہا میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ حاکم شام پریشان ہو گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ کہ وہ کیسے ہے عدی؟ عدی ابن حاتم طائی نے کہا وہ ایسے کہ علی قتل ہو گئے اور میں زندہ رہ گیا۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات پر محمد و علیہ اللہم صلی علی محمد۔ آپ اس جملے کو محسوس کر رہے ہیں کہ علی قتل ہو گئے میں زندہ رہ گیا، میں نے کیا جواب دیا؟ واقعاً ہماری جان قربان عدی ابن حاتم طائی کی عظمت۔ بہرحال عزیزان کرام، حضرت عبداللہ بڑے سخی آدمی تھے، تو ایک تو سخی بہت تھے اور دوسرے کثیر العیال تھے، اولادیں بہت زیادہ تھیں۔ جناب جابر کی 9 بہنیں تھیں، جناب جابر کی 9 بہنیں تھیں۔ تو وہ نوبت آئی کہ جب حضرت عبداللہ نے اسلام قبول کیا تب تک ان کی ساری دولت جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، الٹا حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت عبداللہ انصاری قرضے میں بے پناہ ڈوب چکے تھے، مقروض ہو گئے تھے۔ اسلام قبول کر لیا، رسول اللہ مدینہ تشریف لے آئے، اور پھر تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہتے ہیں، جہاں ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا اور دوسری طرف صرف اور صرف 313 تھے۔ اب یہ 313 کا نمبر بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ جو تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی اس میں بھی جتنے باوفا اصحاب تھے ان کی تعداد 313 تھی، اور وہ جو دنیا کی آخری عالمی جنگ ہونی ہے، جو حق و انصاف کی جنگ ہونی ہے، اس میں بھی جتنے کمانڈر ہوں گے امام زمان کے لشکر کے، ان کی تعداد بھی 313 ہوگی۔ عزیزان گرامی 313 تھے بس۔ اس جنگ میں اب دیکھیے عجیب معاملہ جناب جابر کا گھر کا، واقعاً کیا لوگ تھے، کیسی شخصیات تھی یہ لوگ، کیا کہنے ان کی عظمتوں پہ ہماری جان قربان۔ جناب جابر اور جناب عبداللہ میں گفت، دونوں باپ بیٹے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں جنگ میں جاؤں گا، باپ کہہ رہا ہے کہ میں جنگ میں جاؤں گا۔ سنیے گا عزیزان کرام، بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں جنگ میں جاؤں گا، باپ کہہ رہا ہے میں جنگ میں جاؤں گا۔ آخر میں باپ نے کہا کہ نہیں، دیکھو مجھے جنگ میں جانے دو، مجھے جنگ میں جانے دو، ہم اس بھرے گھر میں ہم 2 مرد ہیں، دونوں ہی میدان جنگ میں چلے جائیں گے تو تمہارے بعد ہمارے بعد یہ جو 9 بیٹیاں ان کا کیا ہوگا؟ تو جابر تم گھر میں رکو، میں میدان جنگ میں جاتا ہوں، اس لیے کیونکہ میرا دل شہادت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرا دل
شہادت، تم گھر میں رکو میں جا رہا ہوں۔ جناب اب دیکھیے بیٹا بھی ایسا کہ اس کے دل میں بھی شہادت کا جذبہ کم نہیں ہے۔ جناب جابر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ میرے بابا کو سمجھائیے، وہ مجھ سے کہہ رہے کہ تم میدان میں نہ جاؤ، تم اپنی بہنوں کو دیکھو، میں میدان میں جاؤں گا۔ رسول اللہ نے دیکھا، کہا اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی ہے، اور ایسی جنگ جس میں صرف 313 ہیں، اس میں رسول نے جابر کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھیے ایسے جملے کبھی کبھی آ جاتے ہیں، اور جب آ جایا کریں تو انہیں محفوظ کر لیا کیجئے۔ جابر کی طرف دیکھ کر رسول نے کہا، جابر تمہارے باپ کا حکم ہے کہ تم گھر میں ٹھہرو، تو اب تم پر تمہارے باپ کی اطاعت واجب ہے۔ بہت بڑا پیغام دیا ہے رسول اللہ نے۔ اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے جہاں لوگوں کی ضرورت ہے، مگر رسول بتا رہے ہیں کہ ان کی نظر میں والدین کی اطاعت کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا عظمت ہے۔ جابر باپ کا حکم ہے تو اب تم گھر میں رکو۔ جابر گھر میں ہیں، عبداللہ انصاری میدان میں، 313 ہزاروں پہ غالب آئے۔ وہ تاریخ کی عجیب و غریب جنگ، پہلی جنگ عبداللہ اس میں شریک، دوسری جنگ احد کی، پھر یہی معاملہ ہے، جابر چاہ رہے ہیں، عبداللہ چاہ رہے ہیں، دونوں چاہ رہے ہیں، پھر عبداللہ نے حکم دیا، جابر کو پھر گھر میں رکنا پڑا۔ لیکن جب اب کی باری آئی تو عبداللہ انصاری نے جابر کو بلایا اور بلا کے کہا، جابر میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس جنگ سے واپس آؤں گا نہیں، میں شہید ہو جاؤں گا، اور میرا دل شہادت کے لیے تڑپ بھی رہا ہے۔ کیا واقعاً کیا ایمان تھا ان شخصیتوں کا، میرا دل شہادت کے لیے تڑپ بھی رہا ہے جابر، لیکن دیکھو جب اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، تم پر 2 ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی۔ ابھی جابر کی عمر کیا ہے؟ یہ 20 سال کے آس پاس جناب جابر کی عمر ہے۔ جابر سے کہہ رہے، جابر تم پر 2 ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی۔ پہلی تمہاری بہنوں کی ذمہ داری ہے، 9 بہنیں ہیں، ان کی ذمہ داری تمہارے سر آئے گی۔ دوسری میرے اوپر جو قرضہ چڑھا ہوا ہے، اس قرضے کو ادا کرنے کی ذمہ داری تم پر آئے گی۔ عبداللہ انصاری میدان میں چلے گئے، اور ان اصحاب باوفا میں عبداللہ انصاری کا شمار ہوتا ہے کہ جب احد کے میدان میں لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے رسول کو، اس وقت عبداللہ انصاری میدان میں جمے رہے، اور شہدائے جنگ احد میں سے ایک شہید حضرت عبداللہ انصاری یعنی جناب جابر کے والد ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، جس کو کربلا جانے کی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری، یا علی۔ تو عزیزان گرامی، یوں حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، اور جابر ان کے اوپر اس عمر میں اتنی ساری ذمہ داریاں آ گئیں۔ اب جابر 20-22 برس کا سن ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ رہے، دل میں ہے کہ باپ شہادت تو پا چکے ہیں مگر مقروض ہیں، ان کا وہاں پہ کیا علم ہوگا، پریشان ہے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے گھر والے پریشان ہیں کہ میرے باپ مقروض دنیا سے گئے ہیں، مقروض دنیا سے گئے ہیں، شہید تو ہو گئے ہیں مگر ان کا کیا حال ہوگا وہاں پر۔ اب سنیے، دیکھیے کیا منزلت ہے باپ بیٹے کی۔ رسول نے ایک مرتبہ جابر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، جابر اللہ نے تمہارے باپ عبداللہ کی روح سے خطاب کیا ہے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، اللہ نے تمہارے باپ عبداللہ کی روح سے خطاب کیا ہے، اور عبداللہ سے پوچھا ہے کہ عبداللہ کیا تمہاری خواہش ہے، کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو تمہارے باپ عبداللہ نے کیا خواہش کا اظہار کیا؟ سنیے عزیزان گرامی، تمہارے باپ عبداللہ انصاری نے اللہ سے کہا کہ خدایا اگر تو خواہش پوچھ ہی رہا ہے تو میری خواہش دلی تمنا یہ ہے کہ تو پھر سے مجھے دنیا میں بھیجے، اور پھر سے میں تیرے رسول کا کلمہ پڑھوں، اور پھر سے میں اپنی جان تیرے رسول پہ قربان کر دوں۔ ایک مرتبہ اور جام شہادت کو پینے کو دل چاہ رہا ہے۔ خدا کی روح تیرے باپ عبداللہ انصاری سے بے پناہ راضی ہے۔ اور پھر خدا نے کہا کہ عبداللہ بتاؤ کیا کوئی اور بھی تمنا ہے؟ تو عبداللہ انصاری نے کہا کہ خدایا میرے بچے پریشان ہیں کہ میرا حال کیا ہوگا، کیونکہ میں دنیا سے مقروض گیا ہوں۔ تو پھر ابھی رسول یہ گفتگو کر
ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل امین نازل ہوئے، اور قرآن وہ مشہور اور معروف آیت جو آپ سب نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اس آیت کا شان نزول ایک روایت کے مطابق یہی ہے کہ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ جبریل آیت لے کر آئے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز گمان بھی نہ کرنا کہ جو راہ خدا میں قتل ہو گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی۔ سنیے عزیزان گرامی، بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، اپنے پروردگار سے رزق پا رہے ہیں۔ عبداللہ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد۔ شکریہ۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ جناب جابر نے لیکن بہرحال پریشانی تو ہے، قرضہ تو بے پناہ چڑھا ہوا ہے، کس طریقے سے اس قرضے کو ادا کریں؟ دیکھیے رسول واقع خلق عظیم پہ فائز ہیں اور مشکل کشا ہے، اپنے چاہنے والوں کے مشکل کشا ہے۔ کس طریقے سے مشکل کشائی فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب جابر اپنے ناقے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اونٹ بھی بے پناہ کمزور نہیں، فلاغر اونٹ۔ رسول نے جابر کے ناقے کو دیکھا، اپنا بلا تشبیہ عصا رسول نے اٹھایا اور اس عصا کو جابر کے ناقے کی گردن پہ رکھا اور اس کے بعد کچھ پڑھا، اور رسول کی زبان سے اللہ جانے کیا کلمات نکلے کہ پھر وہ نحیف اللاغر اونٹ ہٹا کٹا ہو گیا اور بڑا تندرست ہو گیا۔ رسول نے جابر کے اس اونٹ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا جابر تمہارا ناقہ تو کتنا تندرست ہے، تمہارا اونٹ تو کتنا بہترین ہے، جابر اسے فروخت کرو گے، اسے بیچو گے؟ جابر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کا، یہ اونٹ کیا ہے، میں آپ کا ہوں، میرے گھر بار آپ کا ہے، میری ہر چیز پر آپ کا اختیار ہے، آپ جو کہیں آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی شے ہے، آپ استعمال کریں یا رسول اللہ۔ رسول نے کہا نہیں جابر اس کی قیمت بتاؤ۔ جابر نے کہا کہ جب خریدا تھا تو یہ قیمت تھی۔ رسول نے حساب لگایا کہ اس وقت اس کی یہ قیمت ہوگی، اور پھر کہا کہ بلال حبشی جناب رسول اللہ کے جو بیت المال ہے اس کی ذمہ داری بلال کے ہاتھوں میں ہے۔ اب اس میں بھی بڑے پیغامات چھپے، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یہاں پہ رکوں۔ بلال سے کہا بلال اتنا مال بیت المال سے اتنا مال لاؤ اور جابر کو دے دو۔ جابر کو وہ مال جابر کے حوالے کیا، جابر نے وہ ناقہ رسول کے حوالے کیا، رسول نے وہ ناقہ لیا اور لینے کے بعد کہا جابر اتنے دن ہو گئے آج تک ہم نے تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیا ہے، لو یہ ناقہ ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں ور محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جاؤ جابر، جا کے آپ اپنے باپ کا قرضہ ادا کرو۔ جابر ہیں جو قرضے ادا کر رہے، لیکن جب انسان قرضے ادا کرنے پر آتا ہے تو بڑے پرانے کھاتے کھل جاتے ہیں، لوگوں کو یاد آنے لگتا رے انہوں نے تو ہم سے بھی قرضہ لیا تھا، اور قرضدار نکل آئے۔ جابر تو ہم کہہ نہیں رہے تھے تمہاری حالت کو دیکھ کر، لیکن جب تم ادا ہی کر رہے ہو تو تمہارے باپ نے ہم سے بھی قرضہ لیا تھا۔ جابر پھر سر کو جھکائے ہوئے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اب اور قرضدار نکل گئے ہیں۔ رسول نے کہا جابر تمہارے پاس مال دنیا میں سے کیا ہے؟ جابر نے کہا رسول اللہ ایک چھوٹا سا باغ ہے، اس میں کچھ کھجور کے درخت ہیں، وہی میرے پاس مال دنیا میں سے ہے۔ رسول نے کہا کہ جابر اس میں کتنے کھجور آ جاتے ہوں گے، کیا قرضہ ادا ہو جائے گا؟ جابر نے کہا یا رسول اللہ اگر پورے باغ کے کھجور بھی جمع کیے جائیں تب بھی ایک آدمی کا قرضہ نہیں ادا ہوگا۔ رسول نے کہا کہ جتنے قرضدار ہیں اعلان کر دو، جس نے میرے باپ سے قرضہ لیا ہے وہ میرے باغ میں آ جائے، وہ میرے باغ میں آ جائے، اور کل ان سب کو بلاؤ اور ہم بھی تمہارے باغ میں آتے ہیں۔ اور سارے قرضدار جس نے بھی قرضہ لیا تھا سب جمع ہوئے، اور رسول بھی جابر کے باغ میں پہنچے، مصلی بچھایا۔ جابر حیران، یا رسول اللہ اگر ساری کھجوریں بھی جمع کر دیں گے تب بھی ایک آدمی کا قرضہ نہیں ادا ہوگا۔ رسول نے مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد کچھ کہا، اس کے بعد جابر سے کہا کہ جابر اب لوگوں سے کہو ایک ایک کر کے آتے رہے، تم
सारी खजूरों को अपने बाग की जमा करो, एक एक मुट्ठी उनके दामन में डालते रहना और पूछते रहना कि तुम्हारा कर्जा अदा हुआ है या नहीं हुआ है, और जब तक वो ना कह दे कि हाँ कर्जा अदा हो गया तब तक तुम अपना हाथ रोकना मत। जाबिर कह रहे हैं कि एक आदमी का कर्जा नहीं अदा हो सकता था, मगर मैंने देखा कि एक आदमी आता है, कितना कर्जा है, एक मुट्ठी दिया, दूसरी मुट्ठी दिया, जितना कर्जा था उसने बिलाखिर कहा कि भाई मेरा कर्जा अदा हो गया। वो आगे बढ़ा, दूसरा आया, उसको दिया, उसने कहा मेरा कर्जा अदा हो गया, तीसरे को दिया, मेरा कर्जा अदा हो गया। आखिर में कहते हैं जाबिर के सारे कर्जदारों के कर्जे अदा हो गए, और अब जो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो जितनी खजूरें पहले मौजूद थी उतनी ही खजूरें उस वक्त भी मौजूद थी। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आल या अली या अज़ीज़ान गिरामी, ये इनका एजाज़ है, ये इनका एजाज़ है। बहरहाल ये बरकत अपने आप में एक मौजू है। बरकत कहते किसे हैं और मुबारक किसे कहते हैं और मुबारका किसे कहते हैं? अजीज़ो रसूल अगर मुबारक हैं तो सैयदा मुबारका हैं। और यही वजह है कि हमने लॉकडाउन के ज़माने में भी देखा कि जहाँ बड़े बड़े बिज़नेस बंद हो गए, मगर ना किसी आज़म, हमने तो घूम घूम के मजलिसें पढ़ी और हमने तो देखा भी, और हमने ये लॉकडाउन क्या है, इससे पहले जब नोटबंदी हुई थी उस ज़माने में भी हमने मजलिसें पढ़ी और फ़ौरन शब्बेदारियाँ पढ़ रहे थे, मजलिसें पढ़ रहे थे। मगर हम यही देख रहे थे कि ना नोटबंदी के ज़माने में और ना जो है वो लॉकडाउन के ज़माने में, उसमें भी बड़े बड़े कारोबार ठप हो गए, इसमें भी बड़े बड़े कारोबार ठप हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ताले लग गए। लेकिन एक मजलिस ऐसी नहीं मिली कि एक मजलिस के बानी ने ये नहीं कहा कि साहब हमारे यहाँ तबर्रुक कम पड़ गया। किसी कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि हमने बावर्ची से वादा लिया था, हमने बावर्ची से वादा किया था कि तुम इतना तबर्रुक बनाओ, हम तुम्हें इतना देंगे, और क्या करें कि नोटें बंद हो गई थी, हमारे पास पैसे की कमी हो गई थी। एक मजलिस ऐसी नहीं मिली जहां तबर्रुक कम पड़ा हो, एक जुलूस ऐसा नहीं मिला जहां नियाज में कमी आई हो, एक सबील ऐसी नहीं मिली जहां तबर्रुक में कमी आई हो। अजीजान गिरामी, ये क्या हो रहा है? ये वही है जो कभी जाबिर का कर्जा अदा करते हैं, कभी हुसैन के अज़ादारों की इमदाद करते हैं। एक सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद व आल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, जाबिर बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत सारी बातें रह जा रही हैं, रोज़ रह जा रही, क्या करूँ, वक्त ही तमाम हो जा रहा है। जाबिर रसूल की बारगाह में, अब मैं सारी बातें छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत तफसीलात है, इतनी हदीसें हज़रत जाबिर ने रवायत किया। रसूल जब भी खुतबा इरशाद फरमाते थे तो जाबिर होते थे जो कागज़ कलम लेके बैठ जाते थे, और जितनी बातें होती थी रसूलुल्लाह की वो जाबिर जो है वो लिख लिया करते थे। रसूल के बाद जब ज़माना अमीरुल मोमिनीन से फिरा तो जाबिर ने ऐसे ज़माने में अपने ऊपर एक ऐसा फरीज़ा आयत किया, अल्लाह अकबर। तबलीग किसे कहते हैं? दुनिया जाबिर से सीखे। तबलीग करना किसे कहते हैं? दुनिया जाबिर से सीखे। पैगाम हक पहुंचाना किसे कहते हैं? दुनिया जाबिर से सीखे। रसूल के बाद जब ज़माना अली से फिर गया था, उस ज़माने में जाबिर उन ख़ास असहाब में जाबिर का शुमार होता है जिन्होंने अपना ये फरीज़ा बना लिया था कि गली गली, कूचे कूचे, महल्ले महल्ले जाते रहते थे और अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल बावाज़ बुलंद पढ़ते जाते थे। लोगों से कहते जाते थे, लोगों तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम भूल गए हो कि अली ज़ौज बतूल है? क्या तुम भूल गए हो कि अली वसी रसूल है? लोगों को बावाज़े बुलंद जाबिर कहा करते थे कि अलीयुन खैरुल बशर वमन अबा फकत कफर। अली तमाम इंसानों में सबसे बेहतर है, और जिसने इस बात का इनकार किया उसने कुफ्र किया है, जिसने इस बात का इनकार किया है उसने कुफ्र किया है। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरे कबीलों को जाबिर मुखातिब करके कहते थे, तमाम अंसार को, चूंकि जाबिर भी क्या है, अंसारी हैं, तमाम अंसार को जाबिर
جابر نے مخاطب کر کے کہا. اور ہمارے یہاں یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ تاریخ کی بات نہیں, احادیث کی کتابوں میں جابر کی یہ باتیں آئی ہیں, ائمہ نے نقل کی ہیں. جابر اس باعظمت شخصیت کو کہتے ہیں جن کی باتوں کو امام معصوم نقل کر رہا ہے. بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے کہ ہم آپ کہتے ہیں اس مسئلے میں امام نے یہ فرمایا ہے, امام نے یہاں پہ یہ فرمایا ہے. اور کبھی کبھی ایسا آیا ہے کہ ائمہ معصومین نے جابر کا حوالہ دیا ہے کہ یہاں پر جابر نے یہ فرمایا ہے. آپ اس بات کو ذرا محسوس کیجئے, جابر تمام انصاروں کو خطاب کر کے کہتے تھے یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم بحب علی فمن ابا فلینظر فی شان امہ. جابر تمام انصار کو خطاب کر کے کہتے تھے اے گروہ انصار اپنی اولاد کو پروان چڑھاؤ علی کی محبت میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تربیت کا کیا اصول جابر دے رہے ہیں. تمام انصار کو خطاب کر کے مدینہ پھر چکا ہے. امیر المومنین سے کتنے مخلص صحابی بچے ہیں, تھوڑے سے, اور جابر سب سے کہہ رہے یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم بحب علی. اے گروہ انصار اپنی اولاد کو, اپنی نسلوں کو پروان چڑھاؤ, انہیں ادب سکھاؤ, ان کی تربیت کرو, علی کی محبت کے ذریعے تربیت کرو, علی کی محبت میں پروان چڑھاؤ. اور پھر ایک جملہ ہے جو میں بہت آہستہ سے کہوں گا, اور جابر باواز بلند کہا کرتے تھے, کہتے تھے جابر کہ اگر اپنی علی کی محبت اپنے بچوں کے سامنے پیش کرو, اگر کوئی بچہ علی کی محبت سے انحراف کرے تو پھر بچے کی غلطی نہیں دیکھی جائے گی, اس کی ماں کا کردار دیکھا جائے گا. ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد و آل حیدری یا علی یا علی یا علی. عزیزان گرامی, یہ جابر ہے, اور جابر ان اہم احادیث کے راوی ہیں جن میں سے ایک حدیث قصہ ہے. حدیث قصہ کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں, جو آپ نے کل یقیناً جس کی تلاوت کی ہوگی, اور مومنین جس کی بارہا تلاوت کرتے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ حدیث قصہ کی سند نہیں موجود ہے, یہ بے سند ہے, اس کی کوئی سند نہیں ہے. چونکہ بات آن لائن بھی جا رہی ہے اور لوگ سن بھی رہے ہیں, اور اتنا بڑا مجمع ہمیں سن بھی رہا ہے اس وقت, تو آپ سب تک یہ بات پہنچ جائے کہ حدیث قصہ کی سند واقع مسلم سند ہے. آیت اللہ مرشی نجفی نے پورا ایک کتابچہ تحریر فرمایا جس کا عنوان ہے سند حدیث قصہ. اور اس کے علاوہ ہمارے بزرگ مراجع فقہا ان کا بارہا یہ کہ حدیث قصہ کے مخالفت کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کی جا سکتی. عزیزان گرامی, جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے, ہمارے جو بزرگ مراجع ان کے بارہا اس میں حدیث قصہ کے ذیل میں ان کے بیانات موجود ہیں کہ جہاں حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں معصومین تشریف لاتے ہیں. اس کی عظمت کی جانب متوجہ کرا آیت اللہ مرشی نجفی نے پورا ایک کتابچہ لکھا ہے جس میں انہوں نے حدیث قصہ کی سند بیان کی ہے جو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری تک پہنچتی ہے. سند کسے کہتے ہیں, پہلے تو بچوں کی خدمت میں عرض کر دوں, سند کسے کہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے کوئی بات کہی, مجھ سے انہوں نے سنا, ان سے انہوں نے سنا, ان سے انہوں نے سنا, میں نے کوئی بات کہی. ہمارے ہاں جو حدیثوں کا سلسلہ ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ نہیں ہے. آپ پڑھیے وسائل الشیعہ, پڑھیے خاتمۃ الوسائل, پڑھیے شیخ الرعاملی کی یا محدث نوری کی, تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارے حدیثیں سن سنا کے آگے. ہمارے پاس جو حدیث کا لٹریچر ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ نہیں. ہمارے یہاں جو محدثین تھے وہ سارے رائٹرز تھے, وہ کتابوں کو تحریر کرتے تھے. کتابیں یعنی ایک راوی دوسرے راوی سے جب بیان کر رہا ہے تو در حقیقت وہ کتابی صورت میں بیان کر رہا ہے, وہ کتابی صورت میں نقل ہوتا تھا. بہرحال عزیزان گرامی, یہ اپنے آپ ایک مفصل موضوع ہے کہ ہمارے یہاں اور دوسرے مکاتب فکر میں احادیث کی نشر و اشاعت میں بنیادی فرق کیا ہے. یہی وجہ ہمارے یہاں حدیث کا لٹریچر الحمدللہ بہت بڑا لٹریچر ہے, بہت ذخیرہ ہے ہمارے پاس احادیث کا. بہرحال عزیزان گرامی, عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ
میں نے ان سے بیان کیا، انہوں نے ان سے بیان کیا، انہوں نے ان سے بیان کیا۔ اب جب یہ بیان کریں گے تو کہیں گے میں نے ان سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے سنا ہے۔ یہی ہے سند۔ اب حدیث قصہ کی سند جو لوگ کہتے ہیں کہ سند نہیں ہے، تو آیت اللہ مرشی نجفی نے سند نقل کی ہے۔ میں وہ سند آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جلدی سے، بہت تیزی کے ساتھ۔ 700 سال کے تقریباً علماء کا، فقہا کا، مراجع کا اور راویان احادیث کا ایک سلسلہ ہے، اور ابھی جب میں نام لوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کون کون سے باعظمت افراد ہیں جنہوں نے حدیث قصہ کو روایت کیا ہے، اور وقت ہوتا تو میں پوری سند آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ عرض کرتا، لیکن اس وقت صرف نام سن لیجئے کہ کن کن کے ذریعے ہوتے ہوئے کتنی عظیم ہستیاں ہیں وہ جن کے ذریعے حدیث قصہ ہم آپ تک پہنچی، ہم تک اور آپ تک حدیث قصہ پہنچی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر سننا چاہیں 700 سال، تقریباً 700-800 سال علماء، فقہا، مراجع کا اور راویان حدیث کا ایک سلسلہ ہے جو تمام ہوتا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری تک۔ اگر سننا چاہتے ہیں وہ سند تو باواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں وہ سند آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت جلدی سن لیجئے کہ شیخ عبداللہ بہرانی جن کی کتاب ہے عوالم العلوم، وہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے یہ سند علامہ سید ہاشم بہرانی رضوان اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے، ان کے دست مبارک سے، ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی دیکھی۔ اب آپ میں سند سناتا ہوں، وہ سارے نام لیتا ہوں، دیکھیے گا کہ اس میں کتنے بڑے بڑے بزرگ علماء کے نام آ رہے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں کہ تو میں ایک ایک نام پہ تبصرہ کرتا۔ شیخ عبداللہ بہرانی روایت کرتے ہیں ہاشم بہرانی سے، ہاشم بہرانی روایت کرتے ہیں ماجد بہرانی سے، ماجد بہرانی روایت کرتے ہیں شہید ثانی سے، شہید ثانی روایت کرتے ہیں مقدس اردبیلی سے، مقدس اردبیلی روایت کرتے ہیں محقق کرکی سے، محقق کرکی روایت کرتے ہیں علی ابن ہلال جزائری سے، علی ابن ہلال جزائری روایت کرتے ہیں احمد ابن فہد ہلی سے، احمد ابن فہد ہلی روایت کرتے ہیں علی ابن خازن حائری سے، علی ابن خازن حائری روایت کرتے ہیں شیخ ضیاء الدین علی ابن شہید اول سے، شہید اول کے بیٹے روایت کرتے ہیں اپنے بابا شہید اول سے، شہید اول روایت کرتے ہیں فخر المحققین سے، فخر المحققین روایت کرتے ہیں اپنے بابا علامہ ہلی سے، علامہ ہلی روایت کرتے ہیں محقق ہلی سے، محقق ہلی روایت کرتے ہیں شیخ ابن نما ہلی سے، شیخ ابن نما ہلی روایت کرتے ہیں محمد ابن ادریس ہلی سے، محمد ابن ادریس ہلی روایت کرتے ہیں، محمد ابن ادریس ہلی روایت کرتے ہیں شیخ حمزہ طوسی صاحب ثاقب فی المناقب سے، شیخ حمزہ طوسی صاحب ثاقب فی المناقب روایت کرتے ہیں علامہ محمد ابن شہراشوب صاحب مناقب آل ابی طالب سے، علامہ محمد ابن شہراشوب روایت کرتے ہیں شیخ تبرسی صاحب احتجاج سے، شیخ تبرسی روایت کرتے ہیں شیخ حمزہ طوسی سے، شیخ تبرسی روایت کرتے شیخ حسن طوسی سے، شیخ حسن طوسی روایت کرتے اپنے بابا شیخ الطائفہ شیخ طوسی سے، شیخ طوسی روایت کرتے ہیں شیخ مفید سے، شیخ مفید روایت کرتے شیخ ابن قولبہ قمی سے، شیخ ابن قولبہ قمی روایت کرتے شیخ کلینی صاحب اصول کافی سے، شیخ کلینی روایت کرتے ہیں علی ابن ابراہیم سے، یہاں سے اصحاب کے نام شروع ہیں، شیخ کلینی روایت کرتے صاحب اصول کافی روایت کرتے ہیں علی ابن ابراہیم سے، علی ابن ابراہیم روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن ہاشم سے، ابراہیم ابن ہاشم روایت کرتے ہیں احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی سے، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی روایت کرتے ہیں قاسم ابن یحییٰ جلال کوفی سے، قاسم ابن یحییٰ جلال کوفی روایت کرتے ہیں ابو بصیر سے، ابو بصیر روایت کرتے ہیں ابان ابن تغلب سے، ابان ابن تغلب روایت کرتے ہیں جابر جوفی سے، اور جابر جوفی روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری سے، اور جابر ابن عبداللہ انصاری ہمیں یہ کہتے ہوئے ملے کہ رویہ عن فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، ارے جابر گھر کے باہر کھڑے رہے، سیدہ نے وہ باتیں بھی بتا دی جو فرش پہ ہوئی ہیں، وہ باتیں بھی بتا دی جو عرش پہ ہوئی ہیں۔ یا مولا سلامت رکھیں، علی مولا، علی مولا، علی عزیزان گرامی، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی شخصیت ہے۔ رسول نے کہا تھا
तुम उसे देखोगे जिसका नाम मेरा नाम है। जाबिर का तरीक़ा ये है कि मस्जिद में हैं और मोहम्मद मोहम्मद बाक़िर बाक़िर की सदाएं बुलंद करते हैं। ज़माना इन्हें दीवाना समझता है, ज़माना इन्हें दीवाना समझता है। पता नहीं दुनिया का क्या मामला है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से लेकर वो मीसम तम्मार और उशैद वाली गुफ्तगू अगर आप हज़रात को याद है, जाबिर से लेकर मीसम तक और मीसम से लेकर बहलोल तक, पता नहीं दुनिया को क्या मामला है। उसे इस दुनिया को अली वाले दीवाने ही क्यों मालूम पड़ते हैं, दीवाने ही क्यों दिखाई देते हैं। अजीज़ान गिरामी, लोग कह रहे हैं कि जाबिर दीवाने हो गए, आंखों की बिनाई भी चली गई है और जाबिर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जाबिर आने वाली नस्लों को आदाब इंतज़ार सिखा रहे हैं। जाबिर को मालूम है कि एक ज़माना आएगा जहां मोमिनीन की नज़रों के से उनके ज़माने का इमाम पर्दे में होगा। जाबिर आदाब इंतज़ार सिखा रहे हैं कि देखो जिसका इंतज़ार किया जाता है तो फिर उसके जिक्र में डूब जाते हैं और फिर इतना डूबते हैं कि दुनिया कहती है कि ये दीवाना हो गया है। अजीज़ान गिरामी, जाबिर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक दिन किसी के कदमों की आहट महसूस हुई, आंखें तो नाबीना हो चुकी हैं। किसी के कदमों की आहट महसूस हुई, आहट बता रही है कि ये कोई मोहम्मद है जो चल के आ रहा है। इसकी रफ्तार बता रही है कि ये मोहम्मद है, इसके चलने का तरीका बता रहा है कि ये मोहम्मद है। जाबिर ने आहट से पहचाना कि कोई मोहम्मद है जो चल के आ रहा है। जाबिर करीब गए और जब खुशबू महसूस हुई तो खुशबू बता रही है कि ये कोई मोहम्मद है जो जाबिर के करीब आया है। जाबिर बढ़े और बढ़ के हाथों को चूमना चाहा और हाथों को चूमा और हाथों के बाद पैरों में गिरना चाह रहे हैं कि वो जो नन्हा सा जिसका सिन अभी बहुत कम है, उस नन्हे से मोहम्मद ने जाबिर को रोका। जाबिर, चचा जाबिर, पहले वो अमानत तो दे दीजिए जो हमारे नाना ने आपके हवाले की थी। जाबिर ने कहा, ए फर्जंदे रसूल, आप पर मेरा भी सलाम और आपके नाना का भी सलाम। इमाम ने भी पलट के कहा, जाबिर मेरे नाना पे भी मेरा सलाम हो और कयामत तक तुम पर भी हमारा सलाम हो। इमाम ने बता दिया, जो इमाम को एक मर्तबा सलाम करता है, इमाम कयामत तक उसके सलाम का जवाब देते हैं। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद वाले। हैदरी आली, बस आली। अगर जहमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा आप हजरात आगे आ जाएं, मोमिनीन को दिक्कत हो रही है, जगह बीच में काफी खाली है। अली 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 अली, दुश्मन की नाली, कौन है अल्लाह का वली, नारे हैदरी आली आली आली। अजीज़ान गिरामी, यही वजह है। फिर इमाम, बस बहुत बातें रह गई, मैं क्या करूं, वक्त एकदम तमाम हो गया। इमाम देखिए, लेकिन इमाम इमाम होता है, कहीं किसी की गलती हो तो इमाम मुतवज्जे कराता है। जाबिर से इमाम ने पूछा, जाबिर इतने इमामों का ज़माना देखा है, इतने मासूमों का वक्त देखा है, क्या सीखा तुमने इमामों से, तुम्हारी मारिफत किस मंजिल पे पहुंची। अब देखिए, जाबिर गैर मासूम तो गैर मासूम ही होता है। जाबिर ने कहा, मौला मैं बीमारी को सेहत पे मुक़द्दम करता हूँ, मैं गुर्बत को दौलत पे मुक़द्दम करता हूँ, मैं मौत को ज़िंदगी पे मुक़द्दम करता हूँ। इमाम का मफ़हूम नक़ल कर रहा हूँ। इमाम मुस्कुराए, जाबिर इतने इमामों का ज़माना देख लिया और अभी तक तुमने ये सीखा है। जाबिर हैरान हो गए, मौला क्या मैंने कुछ गलत कहा है। इमाम ने कहा, जाबिर इतने मासूमों का ज़माना देख लिया, उसके बावजूद तुम्हारी मैं नहीं गई। ये मैं क्या होता है कि मैं इसको उस पर मुकद्दम करता हूँ। हाँ, सारे मामलात अल्लाह के हाथ पर है। अगर अल्लाह हमें दौलत देता है तो हम उस पर भी शुक्र करते हैं, अगर अल्लाह हमें गुर्बत में रखता है तो हम उस पर भी शुक्र करते हैं, अगर अल्लाह हमें सेहतमंद रखता है तो हम उस पर भी शुक्र करते हैं, अगर अल्लाह हमें बीमार रखता है तो हम उस पर भी शुक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मामलात अपने हैं ही नहीं। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह चाहता है। अजीजों, जाबिर इमामों की बारगाह से मुस्तफीज होते रहे, बड़ी लंबी उम्र पाई। जाबिर की कब्र इराक में है।
ساتھ میں حضرت حذیفہ کی قبر تھی۔ 1932 میں 1932 میں عراق کا حاکم شاہ فیصل شاہ فیصل اول وہ عراق کا حاکم تھا۔ حضرت حذیفہ جناب جابر دونوں کی ساتھ میں قبریں۔ حذیفہ وقت نہیں رہا، انہوں اپنے آپ میں ایک موضوع، 7 افراد جو جناب سیدہ کے جنازے میں شریک ہوئے ان میں سے ایک حضرت حذیفہ یمانی ہے۔ حذیفہ بادشاہ کے خواب میں آتے ہیں کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے اور جابر ابن عبداللہ انصاری کی قبر میں بھی آہستہ آہستہ پانی آ رہا ہے، تم ہماری قبروں کو منتقل کراؤ۔ بادشاہ کی آنکھ کھلی، بادشاہ بھول گیا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر سے خواب، اگلے رات پھر حذیفہ خواب میں آئے، میری قبر پانی میں ڈوب چکی ہے اور جابر کی قبر میں بھی دجلہ کا پانی آ رہا ہے، ہماری قبروں کو منتقل کراؤ۔ بادشاہ پھر بھول گیا۔ تیسرا دن آیا تو حضرت حذیفہ قاضی شہر کے خواب میں آئے کہ ہم 2 راتوں سے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں، وہ ہماری بات نہیں سن رہا، جاؤ ہماری قبروں کو منتقل کرواؤ، قبروں میں پانی آ گیا ہے۔ 1932 یعنی بہت پرانی بات نہیں ہے، 1932 کی بات ہے، 1932 کی بات ہے۔ آج بھی وہ تصویریں موجود ہیں، اخباروں میں چھپا ہے پورا واقعہ۔ عزیزان گرامی، بادشاہ نے اعلان کیا کہ 10 ذی الحجہ کو عراق کے پرائم منسٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ 10 ذی الحجہ بروز عید الضحیٰ بعد از نماز ظہر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی قبر کھولی جائے گی اور جناب حذیفہ یمانی کی قبر کھولی جائے گی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ حج کا زمانہ ہے، کئی سارے عراقی حج پر گئے ہیں، تاریخ آگے بڑھاؤ۔ چنانچہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ 20 ذی الحجہ کو نماز ظہر کے بعد دونوں صحابیوں کی قبریں کھولی جائیں گی، اور اتنا بڑا مجمع جمع ہوا جابر کی قبر کھلنے کا منظر دیکھنے کے لیے، حضرت حذیفہ یمانی کی قبر کھلنے کا منظر دیکھنے کے لیے۔ صرف مسلمانوں میں سے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام سے تو مجمع جمع ہی ہوا، بلکہ غیر مسلموں کی بہت بڑی تعداد جرنلسٹوں کی جمع ہوئی، جرنلسٹ جمع ہوئے، پترکار حضرات جو ہے وہ جمع ہوئے، اور یورپ سے اور کہاں سے، دنیا بھر سے لوگ۔ آج بھی تصویریں موجود ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری اور حضرت حذیفہ یمانی کی قبروں کے، اس وقت کی 1932، تقریباً 1300 سال ہو چکے تھے جابر کو دفن ہوئے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جو ابو تراب سے وابستہ رہتا ہے، تراب چاہ کر بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتی ہے۔ جس کی مٹی میں علی کی محبت شامل ہو جاتی ہے، اس کی مٹی میں جا کے مٹی نہیں بن جاتی، بلکہ دنیا نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ سارے جرنلسٹ موجود تھے کہ دونوں کی قبریں کھولی گئیں، ایک جمع غفیر لگا ہوا تھا۔ آج بھی تصویریں موجود ہیں کہ جس وقت حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی میت قبر سے نکالی گئی اور حضرت حذیفہ یمانی کی میت قبر سے نکالی گئی، دونوں کے لاشیں یوں لگ رہا تھا بس ابھی دفن کیا گیا ہے۔ لاشوں کی تو بات چھوڑیے، دونوں کا کفن نہیں میلا ہوا تھا۔ ارے کفن کی تو بات چھوڑیے، حضرت حذیفہ یمانی کی چھوٹی انگلی میں تھوڑی سی مہندی لگی ہوئی تھی جو انتقال سے پہلے لگی تھی۔ زمانے نے دیکھا کہ 1300 سال گزر گئے ہیں، حذیفہ تو حذیفہ، جابر تو جابر، وہ مہندی جو حذیفہ کی انگلی پہ لگی تھی 13 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس مہندی کے رنگ میں کمی نہیں آئی تھی۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر جو جرمنی سے آیا تھا، اس نے لاشوں کا معائنہ کیا، اب معائنہ کر کے کہا کہ بس ہماری سائنس یہاں فیل ہو گئی ہے، ہماری میڈیکل سائنس یہاں پہ جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، 13 صدیاں ہو گئیں، یہ لاشیں ویسے کہ ویسے کیوں نکلے۔ عزیزان گرامی، دونوں کو حضرت سلمان کے ساتھ دفن کیا گیا، جناب سلمان محمدی کے ساتھ دفن ہیں۔ آج بھی حضرت حذیفہ اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری مدائن میں مدفون ہیں۔ عزیزان گرامی، زمانہ دیکھے، یہ ان کے غلام ہیں، یہ ان کے غلام ہیں۔ امام تو پھر امام ہوتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے گفتگو کو تمام کر دیا۔ جابر حدیث قصہ کے راوی، اور صرف حدیث قصہ کے راوی نہیں بلکہ جابر کے حصے میں وہ سعادت آئی کہ کربلا معلیٰ کے پہلے زائر کا نام جابر ابن عبداللہ انصاری ہے۔ عزیزوں، جب جابر کربلا میں پہنچے ہوں گے، جابر نے حسین کا بچپن دیکھا ہے، جابر نے حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ عزیزوں، جب کربلا میں پہنچے ہوں گے تو جابر کو حسین کا بچپنا یاد آیا ہوگا۔ حسین، ہم نے انہی آنکھوں سے آپ کا بچپن دیکھا تھا، دوش رسول پہ سوار ہوتے دیکھا تھا۔ عزیزوں،
حسین کی قبر صرف حسین کا روضہ صرف حسین کا روضہ نہیں ہے، بلکہ حسین کے پہلو میں ایک کڑیل جوان ہے۔ آج 6 محرم کی تاریخ ہے، اسی کڑیل جوان کا ماتم ہے۔ اے میرے جوان بھائیوں، آج رونے میں کوئی کمی نہ کرنا، حسین کے جوان کا ماتم ہے، حسین کے کڑیل جوان کا پرسہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے ایک مجلس میں صبح وہ امرین پارک والی مجلس میں میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا، اس وقت اور سن لیجئے۔ زائروں کا قافلہ کربلا معلیٰ پہنچا، اس قافلے میں مولا کے ایک ذاکر بھی تھے، شب جمعہ تھی، وہ حسین کی قبر کے قریب آئے اور وہاں پر انہوں نے تفصیل سے حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھی۔ اب جو اولاد والے ہیں وہ سنیں، جن کے گھروں میں کڑیل جوان ہیں وہ سنیں، تفصیل سے علی اکبر کی شہادت پڑھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب شہادت پڑھ کے واپس کمرے میں آئے، آنکھ لگی تو کیا دیکھا خواب میں کہ مولا حسین تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہماری قبر کے پاس آج علی اکبر کے مصاحب پڑھے ہیں۔ اس نے کہا مولا کچھ غلط پڑھ دیا ہو تو معاف کر دیجئے۔ امام نے کہا نہیں، کچھ غلط نہیں پڑھا، لیکن تجھ سے ایک گزارش ہے کہ شب جمعہ ہماری قبر کے پاس علی اکبر کے مصاحب نہ پڑھا کرو۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کیونکہ ہر شب جمعہ میری ماں میرے پاس آتی ہے، وہ علی اکبر کے مصاحب برداشت نہیں کر پاتی۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزیزو، یہ واقعہ آیت اللہ شیخ سند نے نقل کیا ہے۔ میری ماں علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں کر پاتی۔ سنیے گا، بہت جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جوان، اور وہ بھی اکبر جیسا جوان۔ کتنی بڑی مصیبت ہے حضرت علی اکبر کی، اگر آپ حضرات محسوس کر لیں۔ وقت ہو چکا ہے، میں بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارے دے کے مجلس تمام کر دوں گا۔ کتنی بڑی مصیبت ہے حضرت علی اکبر کی۔ عزیزوں ذرا تصور کیجئے، دیکھیں مصائب نہ پڑھنے کا نام ہے نہ سننے کا نام ہے۔ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو انشاءاللہ جب جب یاد آئے گا، جب جب آپ حضرات روئیں گے۔ یہ وہ مصیبت ہے کہ قبر میں بھی رونے کے لیے یہ مصیبت کافی ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا تصور کیجئے کہ اگر کوئی باپ ہو اور اس کا جوان بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، دیکھیں مصائب محسوس کرنے کا نام ہے، اور ڈاکٹر، ذرا جو اولاد والے ہیں وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سنیں، ڈاکٹرز جواب دے جائیں اور کہہ دیں کہ اب بس آپ کا بیٹا چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اولاد والے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر ڈاکٹرز جواب دے دیں کہ آپ کا بیٹا چند لمحوں کا مہمان ہے، ایسے وقت میں اگر بیٹا اپنے باپ سے کچھ مانگے تو وہ باپ کیا کرے گا؟ جہاں باپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا چند لمحوں کا مہمان ہے، ایسے وقت میں اگر بیٹا باپ سے کچھ طلب کرے تو باپ کیا کرے گا؟ آپ کہیں گے کہ باپ کچھ بھی کر کے اس کی اس فرمائش کو پورا کرے گا، چاہے خود کو بیچنا ہی کیوں نہ پڑے۔ آپ ذرا آئیے کربلا میں حسین کی غربت دیکھیے، غریب زہرا کی غربت دیکھیے، جوان بیٹا میدان سے پلٹ کے آیا ہے، باپ جانتا ہے کہ اب جو جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ ایسے موڑ پہ علی اکبر حسین سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کائنات کی سب سے سستی چیز ہے پانی۔ حسین سے حسین کا جوان بیٹا پانی کا مطالبہ کر رہا ہے، مگر ہائے ساقی کوثر کا لال اتنا غریب ہو گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، امام زمانہ آپ کی عزا کو قبول فرمائے۔ ساقی کوثر کا لال اتنا غریب ہو گیا ہے، اتنا غریب ہو گیا۔ عزیزو،
جنگ صفین ہے، حضرت محمد حنفیہ صاحب معلوم سبتین لکھتے ہیں جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے واپس آئے اور مولا سے کہا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں انہیں بتاؤں علی کا خون کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ صفین کا معرکہ ہے، یہاں پر پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ علی کا کلیل جوان بیٹا واپس آیا ہے، علی نے ایک مرتبہ محمد حنفیہ کو سیراب کیا اور لکھتے ہیں کہ ذرا پہ پانی چھڑکا، محمد حنفیہ پھر میدان میں گئے، پھر تلواریں چلاتے ہیں، پھر واپس آتے، بابا بڑی پیاس لگی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں انہیں شجاعت حیدری کا نمونہ دکھلاؤں۔ علی نے محمد حنفیہ کو سیراب کیا اور پھر ذرا پہ پانی چھڑکا، پھر میدان میں بھیج دیا۔ محمد پھر پلٹ کے آتے ہیں، بابا بڑی پیاس لگ رہی ہے، اگر تھوڑا سا پانی ہو تو میں انہیں بتاؤں آپ کا خون کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ صفین ہے، یہ کربلا نہیں ہے، یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا اے صفین میں کلیل جوان بیٹے کو پانی پلانے والے، ذرا کربلا کے میدان میں آئیے۔ حسین کا کلیل جوان بیٹا میدان سے واپس آ رہا ہے، بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا تو انہیں بتاؤں کہ آپ کا خون کیا ہے، لیکن حسین اتنا غریب ہے، میرے لال اپنی زبان حسین کے دہن میں ڈال دو۔ علی اکبر نے زبان ڈالی، گھبرا کے باہر نکال لی، بابا آپ کی حلق میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہے۔ بلند آواز سے روئے، سر و سینہ پیٹ کے رو۔ بہت جلدی مجلس تمام کر رہا ہوں، عزیزان گرامی، میں نے دن کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، وقت نہیں رہا کہ میں تفصیلات میں جا پاؤں، بس یہ واقعہ سن لیجئے اور میں مجلس کو تمام کروں۔ مجھ سے یہ واقعہ علامہ قیس زنگی پوری صاحب، بڑا نام ہے، فرزدق ہند کہے جاتے، ان کے پوتے مولانا توسی زنگی پوری صاحب نے بیان کیا۔ 2 سال پہلے 40 کے دن ان کا انتقال ہوا تھا، سنیے ان کے لیے اصال ثواب بھی ہو جائے گا۔ مولانا توسی زنگی پوری صاحب نے بیان کیا کہ ان سے وہیں کے عالم نے، ادوات عالیہ میں سے کسی عالم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ کربلا میں ایک شخص تھا، لاولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ روز امام حسین کے روزے میں جاتا تھا، جا کر دعا کرتا تھا مولا مجھے بیٹا دے دیجئے، مگر کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ روزے میں آیا، عجیب انداز سے دعا کی، اس نے کہا مولا آپ کو آپ کے اکبر کا واسطہ مجھے بیٹا دیجئے۔ آپ کو آپ کے عجیب طریقے سے دعا مانگی ہے اس باپ نے، آپ کو آپ کے جو رونے کے لیے آئے ہیں، جن کے سینے میں پتھر نہیں ہے بلکہ دل ہے، یہ جملے ان کے لیے ہیں، آپ کو آپ کے اکبر کا واسطہ مجھے بیٹا دیجئے، اور مولا میں ہمیشہ کے لیے نہیں مانگ رہا، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو میرے بیٹے کو واپس لے لیجئے گا، میں بھی تو دیکھوں کہ ضعیفی میں جوان کا لاشا اٹھانا کیا ہوتا ہے۔ میں بھی تو دیکھوں ضعیفی میں کلیل جوان کا لاشا اٹھانا یہ کیا ہوتا ہے۔ عزیزوں حرم سے باہر نکلا، دوست ملے، چہرہ خوش ہے، دوستوں نے پوچھا کیا ہوا، کہ آج میں نے حسین سے کچھ ایسی دعا مانگی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ حسین مجھے بیٹا عطا کریں گے۔ لیجئے جیسے اس کی دعا تھی، اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا، وہ بیٹا پروان چڑھنے لگا، گھر میں خوشی کا ماحول ہے، بڑی منتوں مرادوں سے یہ بیٹا ہوا ہے، ہر سال اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے، لیکن باپ کو تو معلوم ہے نا کہ کتنے مدت کے لیے مانگا ہے، اس درد کو محسوس کرنے کے لیے حسین سے بیٹا مانگا ہے۔ بیٹا پروان چڑھنے لگا، لوگ خوش ہوتے تھے، باپ دلی دل غمگین ہوتا جاتا تھا۔ 18ویں سالگرہ آئی بیٹے کی، گھر میں جشن کا ماحول تھا، باپ گھر سے نکلا، جا کے حرم میں بیٹھ گیا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد اعزا اقربا دوڑتے ہوئے آئے، باپ کو دیکھا تمہیں معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ باپ نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کیا ہو گیا، اب جو رونے کے لیے آئے ہیں، جو پرسے کے لیے آئے ہیں، کیا ہو گیا؟ کہ میرا بیٹا مر گیا نا۔ اعزا اقربا نے کہا ہاں کیسے پتا؟ کہ میں نے مانگا ہی اسی دن کے لیے تھا۔ ایک مرتبہ اٹھ کے گھر میں آیا، جوان بیٹے کا لاشا سامنے تھا، لوگوں سے کہا ہے لوگوں تم میرے بیٹے کو غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، لیکن خبردار کوئی لاشا نہیں اٹھائے گا، یہ بوڑھا باپ تنہا اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے گا، تاکہ پتا تو چلے کہ ضعیفی میں جوان کا لاشا اٹھانا کیا ہوتا ہے۔ لیجئے جنازہ تیار ہوا،
ہوا، ایک مرتبہ وہ بوڑھا باپ قریب آیا، ایک ہاتھ کمر میں دیا، ایک ہاتھ گلے میں دیا، چاہتا یہ ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے۔ اتنی دیر میں کمر میں ایک درد سا محسوس ہوا، لاشا رکھ دیا، کمر تھامے ہوئے جلدی جلدی حرم میں آیا، ایک جملہ کہا، حسین بیٹا واپس مانگنے نہیں آیا، بس اتنا بتا دو ضعیفی میں جوان کا لاشا کیسے اٹھاتے ہیں؟ اور کربلا کے میدان میں ایک بوڑھا باپ ہے، کڑیل جوان کا لاشا ہے، خدا جانے حسین نے علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا۔ اللهم عجل لوليك الفرج وجعل دابر